बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पेशावर में DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी चंद घंटे भी ना गुजरे थे कि वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, रुपोश रहनुमा मुराद सईद साहब मंजर आम पर आ गए और उनकी जानिब से ना सिर्फ 7 बड़े सवालात DGISPR साहब के सामने रख दिए गए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनकी जानिब से कुछ अहम तरीन सबूत भी फराहम कर दिए गए हैं अपनी इस वीडियो के अंदर के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दों की वापसी कैसे हुई, कौन किस तरह से क्यों कर लेकर आया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 वीडियोस, हैरान कुन वीडियोस जारी कर दी गई मुराद सईद साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और ये कहा जा रहा है इस वक्त इस्लामाबाद के गैर जानिबदार हलकों की जानिब से कि माजी में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का सामना शायद पीपल्स पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ जरदारी साहब से होता रहा, शायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा से होता रहा, लेकिन शायद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जैसे किसी सियासतदान से नहीं हुआ जिनकी जानिब से मुसलसल उनकी किसी भी मूव के बाद, उनकी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक ऐसा जवाब दे दिया जाता है, ऐसे हक़ाइक़ सामने आ जाते हैं कि जिनको झुटलाना गैर जानिबदार हलकों के लिए मुमकिन नहीं रहता। ऐसा ही हुआ है। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, हम आपके सामने वो तमाम तर पॉइंट्स भी रखेंगे, लेकिन इससे पहले जो इंटरनेशनल मीडिया है वो कैसे रिपोर्ट कर रहा है, DGISPR साहब ने मज़ीद क्या क्या कहा, दुनिया इस वक्त क्यों, इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त क्यों हैरत में मुब्तला है, क्या बात की जा रही है। और इंटरनेशनल मीडिया BBC ने रिपोर्ट किया कि DGISPR साहब पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान, उन्होंने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी क़यादत लाई जाए जो रियासत के ख़िलाफ़ हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी दूसरे अल्फाज में उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब जो सुहेल आफरीदी साहब को जिन्होंने नामज़द किया है खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, इस पर DGISPR साहब का ये ख्याल है, उनका ये मौक़िफ़ है कि जनाब ये जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये रियासत के ख़िलाफ़ है। अच्छा, दूसरी जानिब रियासत की फिर उन्होंने अपनी इसी ब्रीफिंग के अंदर एक तारीफ़ भी की। अच्छा, उस तारीफ़ के बाद भी फिर कई सवालात पैदा हुए, क्योंकि जो उन्होंने बात की रियासत के हवाले से, माजी में हम ये सुनते रहे कि रियासत जो है वो पाक फ़ौज को कहा जाता है, लेकिन इस मरतबा उन्होंने जो रियासत की तारीफ़ रखी पाकिस्तानी अवाम के सामने वो कुछ यूँ थी। उन्होंने कहा कि फ़ौज रियासत नहीं है, रियासत उस वक्त की हुकूमत होती है, फ़ौज उस रियासत का हिस्सा है। रियासत तो सियासी जमातें बनाती हैं, रियासत सेनेट, कौमी असम्बली और सारी सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल होती हैं। यानी दूसरे अल्फाज में खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली है जो कि अवाम के वोटों से मुंतखब हुई, वो भी रियासत का हिस्सा है और फ़ौज इस रियासत का एक सरकारी हिस्सा है। फिर साथ ही उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह दिया कि हम हर सूरत ऑपरेशन करेंगे, यानी अगर जो सूबाई हुकूमत है वो नहीं भी चाहती जो कि रियासत का हिस्सा है बकौल उनके। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के ख़िलाफ़ है। अब अगर रियासत खुद सूबाई असम्बली है, बकौल उनके वो रियासत का हिस्सा है, तो वो कैसे रियासत के ख़िलाफ़ ऐसी क़यादत ला सकती है? ये एक बड़ा सवालिया निशान था। हमने कहा जनाब ये भी हम जनाब आपके सामने रख दें। इसी दौरान इंटरनेशनल मीडिया मज़ीद किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं, फिर जनाब आगे चलकर वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। DGISPR साहब ने कहा कि झूठ और मनफी सियासत का नुकसान खैबर पख्तूनख्वा को हो रहा है, यानी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि पेशावर के अंदर हो रही है, ऐसे वक्त में हो रही है कि जब अफगानिस्तान के अंदर रात गए एक हमले की इत्तला थी। ये कहा जा रहा था कि शायद तस्दीक होगी या तरदीद, अफगानिस्तान पाकिस्तान के मामलात के ऊपर बात होगी। वहाँ जो ज़्यादातर गुफ्तगू है वो जनाब हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक, इमरान खान साहब के मुतल्लिक, मुराद सईद साहब के मुतल्लिक, सुहेल आफरीदी साहब के मुतल्लिक, गंडापुर साहब के मुतल्लिक। बेशक उनका नाम नहीं लिया गया, मैं ये नहीं कह रहा कि नाम लिया, लेकिन उनका नाम लिए बगैर उनके मुतल्लिक गुफ्तगू हुई, सब यही बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि जनाब एक जो ज़िम्मेदार थे फैज़ हमीद साहब इस सारे अमल के दौरान, तो उन्होंने कहा जनाब उनका कोर्ट मार्शल चल रहा है, प्रोसेस जनाब वो ज़रा लंबा है, शफाफ है, हमारे यहाँ तो वो चल रहा है, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि अगर कोई शख्स या पार्टी ये समझती है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो फिर हमें ये कबूल नहीं। ये भी उन्होंने कहा, यानी कि तमाम तर चीज़ें
سب اس بات کے اوپر اس وقت جو ہے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کی جاتی رہی ہیں. یہ جو 5 بڑی ہیڈ لائنز بھی نکالی گئیں اس میں 4 عمران خان صاحب کے متعلق، پاکستان تحریک انصاف کے متعلق بالواسطہ طور پر، اور ایک کے اندر صرف اس بات کا ذکر ہے کہ کابل میں فضائی حملوں سے متعلق انہوں نے یہ رد عمل دیا کہ عوام کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات جو ہیں وہ جاری رہیں گے. یعنی 80% جو پریس کانفرنس ہے 100 میں سے 80%، 4 حصے وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے متعلق وہاں پر گفتگو ہوئی. ان بٹوین دا لائنز براہ راست بے شک نہ ہوئی ہو، اور ایک حصہ جو تھا اس کا تقریباً 20% جو ہے وہ جناب افغانستان کے معاملے کے اوپر بات ہوئی، اور اس کو لے کر اس وقت اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ بڑی بات کر رہا ہے. اچھا پھر جناب کچھ اور مزید دیگر بھی کچھ سوالات ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے وہ ویڈیو رکھوں، آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں، وہ سوالات بڑے ضروری ہیں. جیسے کہ جناب جنرل ایوب کے روس نواز افغان، جنرل ضیاء کے افغان مجاہدین، جنرل مشرف کے افغان دہشت گرد، اور اسی دوران مشرف صاحب سے پہلے کے جرنیلوں کے گڈ طالبان، مشرف صاحب کے بعد کے جرنیلوں کے بیڈ طالبان، اور آج کل کے فتنۃ الخوارج. یعنی جو 60 سالہ افغانی پالیسی ہے، 30 جو پاکستان کی افغان پالیسی ہے 60 سالہ، اس میں جو 30 سالہ دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اس سب کا ذمہ دار عمران خان ہے. اگر ایسا ہے تو پھر کچھ لوگ شاید ازرائے تفنن کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے پھر تن کے رکھیں اگر اس کا ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں. اگر پھر جناب اس کے بعد یہ کتابیں اس وقت جناب سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی جا رہی ہیں جو کہ 80 اور 90 کی دہائی کے اندر لکھوائی گئیں. جنرل اختر عبد الرحمن، شہید جہاد افغانستان، خاموش مجاہد، شکست روس، فاتح افغانستان، سلطنتوں کا قبرستان، یہ تقریباً 6 کتابیں ہیں. اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ 1980 اور 1990 کی دہائی میں شاید عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ کتابیں لکھوا کر افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کی بنیاد رکھی. اگر ایسا ہی ہے تو پھر ضرور آپ عمران خان صاحب کو تن کے رکھیں. یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ سوشل میڈیا بیسیکلی کہنا کیا چاہ رہا ہے یا نوجوان نسل کیا سوچ رہی ہے. اچھا پھر جناب یہ ایک ویڈیو یہ ذرا پہلی سنیے عمر ایوب صاحب کی. سنیے in an in-camera parliamentary briefing on 5th July 5 2022. یہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا، جو پی ڈی ایم کا وزیر اعظم وہ شہباز شریف آ چکا تھا، which was attended by the then Army Chief General Qamar Bajwa, the then ISI Chief Lieutenant General Nadeem Anjum, and the then Peshawar Corps Commander Lieutenant General Faiz Hamid. Parliamentarians were told that the reconciliation process with TTP was underway for ensuring the safety of the borders. خواتین و حضرات، دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہاں پہ آ گیا، صاف ستھری بات ہے. آپ کو میں نے ایگزیبٹ نمبر 2 کا فیکٹ نمبر 3 جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیا. 5 جولائی 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی، ہم اسمبلی سے چلے گئے تھے. آپ کے اس وقت کے آرمی چیف اور ان لوگوں نے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ. جی بالکل، نیشنل سیکیورٹی کونسل سیکیورٹی کمیٹی. اچھا اس کے بعد پھر جناب جو ہے وہ ایک اور ویڈیو اس وقت آ گئی ہے جناب. یہ اب رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان سن لیں. یہ جناب وہ حامد میر صاحب سے بات کر رہے ہیں، اور یہ جناب اکتوبر 2022 کی بات ہے. یہ دوسری ویڈیو سنیے ذرا. پھر آپ کی حکومت نے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس پہ بھی ایک بند کمرے کا اجلاس ہوا. یہ مذاکرات کا سلسلہ اب آپ جاری رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ جو ٹی ٹی پی والے ہیں، طالبان ہیں، وہ سارے ایک پیج پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ سارے جو ہے گڈ طالبان، بیڈ تو سارے اس بات پہ ہیں کہ جی ہم آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ کتابیں آ کے ہم جو ہے وہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی چاہتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ معافی دی جائے یا ہماری جو سزا ہے اس میں جو ہے وہ کمی لائی جائے. کچھ ایسے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، ان کو واپس آنے کا موقع بھی ملنا چاہیے. یہ یعنی کہ جی ٹھیک ہے، یہ جناب دوسری ویڈیو ہوگی. اچھا یہ جناب بڑی تیزی کے ساتھ نا، اچھا یہ جناب یونانیمسلی ایگریز ٹو کنٹینیو ٹاکس ود ٹی ٹی پی. یہ بھی جناب PCNS، ٹھیک ہے جی، نیشنل یہ جناب کونسل فار نیشنل سیکیورٹی ہے. قاسم خان سوری صاحب نے بھی اس کا ٹویٹ کر دیا.
اچھا اس کے بعد جناب عمران خان صاحب نے چند دن پہلے کیا کہا تھا کہ 2021 میں اس وقت کی فوجی قیادت نے ہتھیار پھینکنے والے دہشت گردوں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا، مگر اس منصوبے کو خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے ہمارے منتخب نمائندوں نے مسترد کر دیا اور ہمارے دور میں اس پر عمل نہیں ہوا، لیکن اب حقائق کے برعکس پاکستان تحریک انصاف پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ اچھا ایک اور چیز بھی بڑی امپارٹنٹ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کا فرسودہ کرمنل جسٹس سسٹم جو دہشت گردوں کو چھوڑ دیتا ہے، آپ کا یہ جو کرمنل سسٹم ہے نا، یہ بڑا فرسودہ ہے۔ انہوں نے کہا بالکل انتہائی سنجیدہ اور لائق تحسین بیان ہے ان کا، لیکن اس کے بعد پھر عوام سوشل میڈیا کے اوپر ایک مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان احسان اللہ احسان کے آگے انورٹڈ کاماز کے اندر ہے بنی گالہ سے پراسرار انداز میں غائب ہونے کے معاملے کی تحقیقات کر کے عمران خان صاحب کو بے نقاب کیا جائے۔ یاد ہے نا آپ کو کہ وہ احسان اللہ احسان صاحب جو گرفتار ہوئے تھے، سیکیورٹی داروں نے گرفتار کیا تھا، وہ پھر یہ سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ شاید بنی گالہ میں عمران خان صاحب کے گھر سے پراسرار طور پہ وہ غائب ہو گئے تھے، اور شاید اسی لیے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دہشت گردوں کو چھوڑ دیتا ہے ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، تو اس کے اوپر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ اس کی تحقیق کریں اور ذرا بے نقاب کریں عمران خان صاحب کو۔ اچھا پھر جناب یہ دیکھیے، یہ جناب پی ٹی آئی کے سینیٹر محمد صاحب کیا فرما دیں؟ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہمیں بعض چیزوں کی اجازت دیتا ہے، بعض چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ سنیے ذرا۔ کانسٹیٹیوشن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو گورننس کے اوپر، پولیٹیکل گورننس کے اوپر کمنٹ کرنے کی میرا نہیں خیال کہ اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان کا جو ڈومین ہے وہ اس پہ ضرور بات کریں، اینڈ وی وڈ بی مور دین ہیپی ٹو لسن ٹو ہم، اینڈ وی وڈ بی مور دین ہیپی ٹو آئیدر ایگری اور ڈس ایگری ود ہم۔ سنیے۔ دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے، جو ڈیسیژنز ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل اور اسٹیبلشمنٹ کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے ان کی بیسس پر آپ ڈیسیژن کرتے ہیں۔ جو دہشت گردی جو ابھی ریسنٹلی بڑھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک فرد واحد یا مطلب بیسیکلی چاہے فرد واحد کہہ لیں چاہے وہ ایک جماعت کو وہ کر لیں، انہوں نے دبے لفظوں میں موسٹ پرابلی جو میری سمجھ میں آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی وجہ سے، حالانکہ اگر آپ بعض چیزیں ہسٹری دیکھ لیں، یہ 2021 کا لیٹ 2022 کے شروع میں یہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی جو جنرل فیاض اور جنرل باجوہ ہے، انہوں نے اس ڈاکٹرائن کو لے کر چلے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی ان کو کہا تھا ہم یہ ریپیٹریشن کرنا چاہتے ہیں، جس پہ مراد سعید نے کیبنٹ میں اس کی بھرپور مخالفت کی along with the other people، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر پیس مارچ بھی کیا تھا کہ یہ نہیں ہونا۔ دیکھیں جی یہ جناب یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی۔ اچھا یہ بھی ان کے متعلق ہے۔ اچھا اب مراد سعید صاحب نے کہا کہ پھر تم جنازوں پر جذباتی بیانیے بناؤ، جھوٹ بولو، مگرمچھ کے آنسو بہاؤ، مگر یہ میری قوم تمہاری حوث کی بھینٹ چڑھتے چڑھتے تھک چکی ہے۔ یہ میرے لوگ تمہاری طاقت کو دوام دینے کے لیے بہت بلی چڑھ چکے۔ میرے ہر پاکستانی شہری، ہر جوان کا خون تمہارے ہاتھوں پر ہے۔ مزید ہم غریبوں کے بچے تمہاری جنگوں کا ایندھن کیوں بنے؟ مراد سعید صاحب۔ اچھا یہ ان کی ویڈیو اور یہ ان کے پیغامات اور یہ اس قسم کی چیزیں اس وقت جناب سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہیں۔ میں کچھ نکات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس وقت جو ان کی جانب سے اس وقت جو کہا جا رہا ہے نا، جو اس وقت جو ہے وہ مراد سعید صاحب کی جو گفتگو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، یا جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جناب آ گئے ہیں منظر عام پر اور وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی میں تھوڑی سی ویڈیو آپ کو سناتا ہوں، سنیے ذرا۔ اتنی آسانی سے آئی تھے اور چلے بھی گئے، یہ دیکھیے مراد سعید۔ یہ کون لے کے آیا تھا، کیوں لے کے آیا تھا، مقصد آپ کا کیا تھا؟ مجھے کہا گیا کہ بڑے بڑے گیموں میں آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ پھر جب یہ دیر کی پہاڑوں تک پہنچے تو مجھے پھر ان کی طرف سے فون آیا کہ تمہارا کام اپنے سواد کی بات کرو، تمہارا کام کوئی ٹھیکیدار نہیں ہو تم لوگوں کے کہ تم دیر اور باجوڑ ان لوگوں کی بات کرو گے۔ میں نے کہا کہ ہمارا امن ہے، پورا پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، آئین نہیں توڑ رہا، سوال اٹھا رہا ہوں، لوگوں کے امن کی بات کر رہا ہوں، زندگیوں کی بات کر رہا ہوں۔ کل کو سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوں گے، اب تو جنازوں میں پاکستان کا پرچم اس کے اوپر رکھ کے سلامی دے کے اب تو اس کے اوپر سیاست کریں گے، نئے نئے ڈی ایچ ایس بنیں گے، لیکن میرے تو لوگ ہیں، وہ جو جوان شہید ہو رہے وہ بھی ہمارے اپنے ہیں۔ یہ سوال پوچھا، پھر 13 اگست کو میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ یہ سارے واپس چلے گئے، مطلب جیسے آئے تھے یا لائے گئے تھے اسی طرح چلے گئے، کیونکہ عوامی پریشر اتنا تھا، اور آپ وہ ساری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں۔ پھر سپتمبر میں نے کہا کہ اطلاعات یہ ہے کہ یہ پھر سے آ رہے ہیں، ان کی تشکیل پھر ہوئی، یہ آئے، انہوں نے انکار کیا،
झूठ का प्रोपेगेंडा कहा, हमारे ऊपर इन्होंने कैंपेन शुरू कर दी, हमें गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए, हमें मारने की धमकियां दे दी, लेकिन हमने अपनी तहरीक जारी रखी। जब हमारी आवाज इन तक नहीं पहुंच रही थी तो मैंने पिंडी, इस्लामाबाद, कराची में भी मुजाहरे किए। उससे क्या हुआ, वो जिस जो तरह आए मोहम्मद थे, साहब जिक्र कर जलाए रहे गए थे, उसी तरह चले गए। फिर जनवरी में जब पिशावर में ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त मैंने उनसे सवाल पूछे, और मैंने नहीं, एनपी के एक रहनुमा ने कहा था कि ये ड्रोन अटैक हुआ, लेकिन इन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने की। आपको उस वक्त का याद है, वहाँ पे जो हमारे स्पेशल फोर्स के थे, एंटी टेरर स्क्वाड था हमारा, उन्होंने मुजाहरा किया। वो कहानी सबको पता है कि वो क्या हुआ था। इसी तरह के 7 ख़तरनाक तरीन सवाल मुराद सईद साहब ने सामने रखे हैं, और अब से थोड़ी देर पहले की इतलात हैं कि अवामी नेशनल पार्टी ने कहा कि PTI का हक़ है हुकूमत बनाना, हम अपोजिशन का साथ इसके अंदर जो है वो नहीं देंगे। और इस किस्म की ख़बरें भी हैं कि सुहेल आफरीदी साहब को ताकतवर हलकों की जानिब से कहा गया कि वो आके उनसे मिलें। सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि नहीं जनाब, पहले मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करूँगा और उनसे मुलाकात के बाद मैं उनकी इजाज़त से कोई भी और मुलाकात करूँगा। ये जनाब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। मामलात हतमी फाइनल राउंड के अंदर हैं। एक तरफ इमरान खान साहब, आइन पाकिस्तान जमहूरियत, और दूसरी तरफ जनाब आसिफ जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, और पाकिस्तान के वो ताकतवर हल्के जो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तानी सियासत से माइनस करना चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।